بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو شخص 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اس طریقے سے جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اس طریقے سے جو ہم آپ کو اس وظیفے میں بتائیں گے، تو اگلے لمحے اس کے ساتھ کون سا معجزہ ہوتا ہے، جلدی کیجئے۔ یہ ویڈیو لازمی آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، فل واچ کرنی ہے، آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ ایک ایک عمل، ایک ایک بات آپ نے سن لینی ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے اس عمل کو کرنے میں، بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ بعد میں سوائے افسوس کے، سوائے تعصف کے اور سوائے ہاتھ رگڑنے کے کچھ نہیں ملے گا۔ تو آئیے جلدی کیجئے، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھیں جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ رزق چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں یا شہرت چاہتے ہیں، جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس ایک عمل کے بعد آپ کو مل جائے گی۔ آپ مالا مال ہو جائیں گے، ہر حاجت انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہو جائے گی، ہر حاجت انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے پوری کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جلدی کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنی تکلیف کو لازمی لکھیے گا۔ ارے مفتی صاحب کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، وجہ یہ ہے کہ ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور دعاؤں کے سلسلے کے اندر ہم نے ہر ہفتے دعا کرواتے ہیں، تو کہیں آپ کے لیے بھی دعا ہو جائے گی، اور کسی ایک کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، اور آپ کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ معزز سامعین کرام، تو اس سے اور بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو جلدی کیجئے، یہ عمل آپ کے لیے خاص ہے، خاص عمل ہے۔ تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ کتنا دینا ہے اور کیسے؟ حسب استطاعت، حسب توفیق، جتنا ہو سکے، جو ہو سکے آپ نے اللہ کے نام پہ دے دینا ہے۔ ارے بھائی صدقہ دیا تو کیا ملے گا؟ صدقے سے آپ کے جسم کی ہر بیماری، آپ کے جسم کی پرانی سی پرانی بیماری، آپ کے اوپر آنے والی ساری مشکلات، آپ کی ساری ٹینشنیں، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ ہاں جی، سارے مصائب ختم، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اللہ کی معیت آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی، اللہ کی نصرت آ جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ نے جب یہ صدقہ دے دیا، یہ لگاتار 11 دن کرنے کا عمل ہے، اور 11 کے 11 دن عمل سے پہلے آپ نے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد معزز سامعین کرام، آپ نے دوسری شرط یہ ہے کہ تنہائی کے اندر اس عمل کو کرنا ہے، اکیلے میں کرنا ہے، کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ جب آپ اکیلے میں کریں گے، تنہائی میں کریں گے، جہاں آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تو یہ عمل بڑا مجرب عمل ہے، بہت ہی اثر کرے گا۔ پھر تیسری شرط، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کا ہاتھ، سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، سب کے سب اللہ کی طرف۔ معزز سامعین کرام،
جب سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اتنی عاجزی سے جب بندہ نا اپنے رب کو پکارتا ہے، جب بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ رب کیوں نہیں عطا کرے گا؟ اس لیے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ لازماً آپ نے یہ کرنا ہے اور اتنی عاجزی سے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، اس طریقے سے جو ہم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 5 بار تعوذ پڑھنا ہے، یہ شروع میں یہ یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خوب تلفظ کے ساتھ، خوب ادائیگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ نے یہ تعوذ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، تلفظ کی ادائیگی ہو۔ آپ کے دشمن جو آپ پر وار کر رہے ہیں وہ سب کے سب اس ایک تعوذ کی وجہ سے انشاءاللہ رک جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے خوب تلفظ کا لحاظ کرتے ہوئے خوب اچھے طریقے سے آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے۔ لوگ اکثر کمنٹ میں پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ جو آپ تعوذ اور تسمیہ کہتے ہیں یہ کیوں؟ میں یوں کہتا ہوں کہ میرے اس ایک وظیفے کے اندر ہر چیز احادیث سے ثابت ہے۔ ہر چیز، اگر ایک چیز کا بھی آپ عمل کر لیں، رب کعبہ کی قسم 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، شرٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک چیز بھی آپ کی مرادوں کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں جی، یعنی کوئی تعوذ کا ہی وظیفہ کر لے یا تسمیہ کا وظیفہ کر لے۔ آپ ذرا تسمیہ کے فضائل اٹھا کر دیکھیں، بسم اللہ کے فضائل اٹھا کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ خیر، اس طرف ہم نہیں جاتے۔ تو آپ نے 7 بار تسمیہ پڑھنی ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوب پیار سے، محبت سے، اچھے طریقے سے، ادائیگی کے ساتھ 7 مرتبہ آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے۔ اچھا، اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نے ایک بار اپنی زبان سے ادا کر لینی ہے اور باقی آپ نے اسی ویڈیو میں سے ایسے سن لینی ہے۔ تو پھر 7 مرتبہ یہاں سے سننی ہے، 1 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کرنی ہے۔ اچھا، آگے آپ نے 3 مرتبہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے نا میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اتنے پیار سے آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو 1 بار اپنی زبان سے میرے ساتھ ایسے مل کے پڑھنا ہے اور پھر 3 بار اسی ویڈیو میں سے آپ نے بار بار ریپیٹ کر کے اس کو کیا کر لینا ہے، سن لینا ہے۔
اب اس کے بعد میں نے کہا تھا نا 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھیں جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے. تو آپ نے اس طرح پڑھنی ہے، غور سے سننا ہے. کاپی پنسل اٹھا لو، اپنے پاس نوٹ کر لو، نہیں تو غور سے سن لو. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پہنچیں گے پھر دعا مانگیں گے. اے اللہ میری مدد فرما، میرے حالات کو تو درست فرما دے، میری ساری مشکلات کو دور فرما دے، میری ساری تنگی کو دور فرما دے، مجھے مالا مال فرما دے. پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب یہ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. لیکن اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے، آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے اسی ویڈیو میں سے ایسے ریپیٹ کر کے اس کو سننا ہے، بار بار سننا ہے، اور 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. ایک مرتبہ آپ نے خود پڑھ لینی ہے اور 41 مرتبہ اسی میں سے آپ نے ریپیٹ کر کے سن لینی ہے. عمل اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اگر صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک، نہیں تو 1 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر 3 مرتبہ وہاں سے آپ نے سن لینا ہے، شروع سے کر کے ویڈیو کو وہاں سے سن لینا ہے. اور اسی طرح 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے. اور استغفار اس طرح نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طریقے سے آپ نے استغفار کرنا ہے. عمل مکمل ہو جائے گا. لگاتار 11 دن عمل کرنا ہے. عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں اور کسی وقت کی قید نہیں، ہر وقت ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا.